علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والاول والآخر والظاہر والباطن وہو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عالمی طور پہ UNO کی طرف سے یورپ اور امریکہ کے بہت سارے علاقوں میں تھینکس گیون ڈے 30 نومبر کو منایا جاتا ہے، اور وہ نومبر کے سیٹرڈے کو چوتھا اگر وہ اس مہینے میں آ جاتا ہے یا آگے پیچھے اس دن کو منایا جاتا ہے، تو یہ شکریہ ادا کرنے کے دن کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے کہ اس میں کسی کو شکریہ کہنا، کسی کی اچھی بات کے جواب میں شکریہ کہنا، یہ ہم اس ٹاپک کو آج دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی باتیں جن کا تعلق حکمت اور دانائی اور فراست کے ساتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ الکلمۃ الحکمۃ الدالۃ المؤمن فیسما وجدہا فہو احق بہا۔ جہاں کہیں بھی حکمت و دانائی کی بات وہ پالے تو وہ اس کی اپنی گم شدہ میراث ہے، وہ لے لے، وہ ہے ہی اسی کی۔ تو وہ شکریہ کو ادا کرنا، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اور شکر کا لفظ لغت عربی میں بکری یا گائے یا بھینس یا اونٹنی کا تھوڑے سے چارے پہ زیادہ دودھ دینے کے معنوں میں ہے، یعنی کسی تھوڑی سی نیکی کے بدلے میں بہت زیادہ بھلائی اور شکریہ اور اس کا تھینکس کہنے کا یہ رواج ہے، اور یہ تعلیمات اسلام میں ہے کہ جو شکریہ کا صحیح مفہوم یوں کہ اپنے سے کم حیثیت کو اگر دیکھو گے تو خدائے عز و جل کا شکرانہ ادا کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ اب اگر اپنے سے اوپر کو دیکھا تو ناشکری کے عناصر پیدا ہو جائیں گے، اور پھر وہ حسد کی طرف چلا جائے گا اور بغض کی طرف چلا جائے گا اور نفسیاتی مرضوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اپنے سے نیچے کو دیکھے گا کہ کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کے پیر نہیں ہے، کوئی زمین پہ گھسٹ رہا ہے، تو اس کو فکر نہیں ہوگی کہ میرے پیروں میں جوتا ہے کہ نہیں ہے، وہ کہے گا شکر الحمدللہ پیر تو سلامت ہے، میں چل تو رہا ہوں۔ ایسے بھی ہیں جو حرم کعبہ میں چلنے سے معذور ہیں اور وہ ریڈیو والے ان کو چلا رہے ہیں، طواف کرا رہے ہیں، اور وہ صحیح سالم بول بھی رہا ہے۔ ایسے بھی ہیں جو بول بھی نہیں سکتے، اشاروں سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ شکرانے ہیں۔ آنکھیں نہیں ہیں تو آنکھوں کی نعمت کی قدر اس کو آتی ہے، اور اگر وہ صحیح سالم چل رہا ہے تو یہ نہ کہے کہ فلاں عرب شہزادے کی تو اپنے بوئنگ جہاز ہیں، تو وہ مرسیڈیز کو کوئی کچھ نہیں سمجھے گا، 10-20 کروڑ والی گاڑی کو بھی، کہ کیوں نہ ہوتا میرا بھی جہاز 10 ارب کا۔ استغفر اللہ۔ تو ایسے بندے کو شکر گزاری ہو ہی نہیں سکتی، اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک حدیث میں کہ اگر ایک وادی سونے کی کسی کو دی جائے اور ایک اور بھی دے دی جائے تو وہ یہ کہے گا کہ کاش کہ تیسری بھی ہوتی۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کا یہ مرض اور حرص جو ہمارے کچھ سیاستدانوں کی بھی ہے وہ کبھی بھی نہیں جائے گی۔ ہاں، قبر کی مٹی جو ہے وہ اس کے منہ اور اس کی حسرت کو بھرے گی، ایسے یہ راضی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے شکر گزاری اپنے سے کم کی نعمت کو دیکھے گا، اپنے سے کم کے حامل ان نعمتوں کو دیکھے گا تو شکر گزاری رب کی بھی بولے گا اور بندوں کی بھی بولے گا، اور اس کے لیے لفظ جو یورپ اور دنیا میں استعمال ہوتے ہیں وہ تھینک یو کے ہوتے ہیں، بہت مہربانی۔ اور اس کے لیے ہم تھوڑا سا دعائے خیر کے کلمے بھی کہتے ہیں، جزاکم اللہ و احسن الجزا اور بارک اللہ و جزاک اللہ کے لفظ میں نوید گویا کہ دعا کا ان سا بھی مسلمان شامل کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ حکمت و دانائی کی میراث ہے جو مسلمان کی اپنی ہے، کھوئی ہوئی ہے، وہ اٹھا لے، اور اس کو یہ نہ کہے کہ ہم ہر بات یورپ کی ہر بات کی نقل کرنے کی مذمت احادیث مبارکہ میں وہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ میں نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اور اس کے لیے
ان کی اغیار کی نقلیں کرنے کی طرف اس کا اشارہ ہے اس حدیث مبارکہ کا کہ قرب قیامت میں مسلمان اپنے ان اچھی حکمت و دانائی کی میراث کو چھوڑ دے گا اور وہ جہالت اور کفر کی طرف چلا جائے گا، تو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ان میں سے اللہ کے کلمے شکرانے کے اور عبادات کے بولنے والا کون ہے۔ وہ انہی کی طرح شکل ہو جائے گا، شکل بھی انہی کی ہوگی، آتے بھی انہی والے ہوں گی، اور اگر وہ کسی بل میں گھسے گا تو وہ بھی پیچھے گھستا چلا جائے گا۔ یہ گویا کہ مذمت ہے شکر گزاری چھوڑنے والوں کی۔ ہمارا چینل ہے صفی الوانی، اس کے بیل آئیکن کو دبائیں اور اس کو اپنے دوستوں کو فارورڈ کریں۔ نیکی کی بات کا ابلاغ کرنا نیکی کی برابر حصہ پانے کے برابر ہے۔